بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 6 ویڈیوز پہلے آپ کے سامنے پیش کی جا چکی۔ ان 6 ویڈیوز میں یہ بتایا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجنے کے لیے اللہ رب العزت نے بہت خصوصی انتظامات فرمائے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کی بشارتیں سنائیں۔ آسمانی کتابوں میں تذکرہ کیا گیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے اوصاف و کمالات کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خوبیوں کی تعریف کی گئی۔ اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر چیز کو منتخب فرمایا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے آپ کے خاندان کو چنا گیا، قبیلے کو چنا گیا، علاقے کو چنا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے والدین کو چنا گیا، اور اللہ رب العزت نے حضرت آمینہ کے گھر میں میرے اور آپ کے آقا شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ حضرت عبد المطلب کو اطلاع ملی، والد تھے نہیں، دادا بڑی خوشی کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لائے، آمینہ کے گھر تشریف لائے، گود میں اٹھایا، کعبۃ اللہ کے اندر لے گئے اور دعا کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور پھر حضرت عبد المطلب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ آسمانوں میں اور آسمانی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے، اور دادا عبد المطلب نے جو نام رکھا وہ محمد ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ بڑا عجیب نام ہے، ہم نے آج تک کبھی ایسا نام نہیں سنا۔ دادا عبد المطلب نے فرمایا، ان ابنی ھذا لشان، جیسے اس کا نام عجیب ہے ویسے ہی اس کی شان بھی عجیب ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ بھی عجیب ہو۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اور ادھر پوری دنیا میں تبدیلیاں آنی شروع ہو گئیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کسریٰ کے محل میں، ایران کے بادشاہ کے محل میں، فارس کے محل میں ایک ایسی آگ تھی جس کو ہزاروں سال سے جلایا جا رہا تھا، بجھنے نہیں دیا جاتا تھا۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، ادھر وہ آگ بجھ گئی۔ ایک بہت مشہور ندی تھی ساوا نام کی، وہ ندی خشک ہو گئی، سوکھ گئی۔ ایران کے بادشاہ کے محل کے جو کنگورے تھے، جو چھوٹے چھوٹے محراب فصیل پر اور قلعے کی دیواروں پر بنائے جاتے تھے، 14 کنگورے ٹوٹ کر گر گئے۔ بڑے پریشان تھے لوگ کہ یہ کیا ہو رہا، یہ کیسی تبدیلیاں ہیں، اور یہ کیوں اس طریقے سے عجیب عجیب قسم کے واقعات پیش آ رہے ہیں۔ ایران کے بادشاہ نے، کسریٰ نے لوگوں کو بلا کے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے، مسئلہ کیا ہے۔ جو جاننے والے تھے، جو علم رکھنے والے تھے، جو تعبیر بتانے والے تھے، جو واقعات کی گہرائی کو جاننے والے تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اب آپ کی یہ سلطنت زیادہ دنوں تک باقی نہیں رہے گی، صرف 14 بادشاہ آپ کی سلطنت میں آئیں گے، پھر آپ کی یہ سلطنت ٹوٹ جائے۔ اس نے کہا کہ چلو 14 تو بہت دور کی بات ہے نا، 14 پشتیں
ہماری اور اس بادشاہت کے ساتھ اس دنیا میں رہیں گی بڑا لمبا عرصہ ہے، لیکن اللہ رب العزت کی شان، اللہ رب العزت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ایسی عظیم سلطنت کو مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا، مسلمانوں نے اس کو فتح کر لی۔ یہ ساری تبدیلیاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت اللہ رب العزت نے اس دنیا میں برپا کی ہیں۔ یہ سارے واقعات اور رونماؤں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور پوری دنیا میں وہ واقعات پیش آ رہے ہیں جس کے بارے میں کبھی کسی نے سوچا نہیں، تصور نہیں کیا۔ اور پھر یہ بھی دیکھیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یتیمی کی حالت میں ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے اللہ رب العزت نے حضرت عبداللہ کو اس دنیا سے بلا لیا، ان کا انتقال ہو گیا۔ ولادت ہوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر میں اللہ رب العزت نے حضرت آمنہ کو موت عطا فرمائی۔ 10 سال کی عمر میں، 2 سال کے بعد 8 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا سہارا اللہ رب العزت نے واپس لے لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے قریبی رشتہ دار ہیں جن کی وجہ سے انسان کی تربیت ہو سکتی ہے، پرورش ہو سکتی ہے، اللہ رب العزت نے ان تمام رشتہ داروں کو، ان تمام سہاروں کو واپس لے لیا اور دنیا کو یہ بتایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے اس لاڈلے محبوب کی، رسول کی میں خود پرورش اور تربیت کروں گا۔ ہوتا ہے نا کہ جب آدمی بڑا بن جاتا ہے، جب آدمی بہت سارے کمالات کا، خوبیوں کا مالک بن جاتا ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ کمال اصل میں اس کا نہیں، اس کے باپ کا کمال ہے، اس کی ماں کی تربیت ہے، اس کے دادا کی پرورش ہے۔ اللہ رب العزت نے ایسے تمام رشتہ داروں سے، ایسے تمام سہاروں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے نیاز فرمایا، اور خود اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت فرمائی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادبنی ربی فاحسن تعدیبی، میری پرورش تو اللہ پاک نے فرمائی، مجھے ادب تو اللہ رب العزت نے سکھایا، اور بڑا بہترین ادب سکھایا، بڑی بہترین تربیت۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سہاروں سے بے نیاز ہو جانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان قریبی رشتہ داروں کو واپس لے لینا بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اضافہ کرنے والا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو کمالات، جو خوبیاں ہیں، جو صفات ہیں، وہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی ہیں۔ اللہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے استاذ ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی۔ اب جو سب سے بڑا مسئلہ تھا وہ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا، تربیت کا، پرورش کا، دودھ پلانے کا مسئلہ۔ عربوں کا ایک دستور تھا، ایک مزاج تھا ان کا، ایک رواج ان کے پاس مشہور تھا کہ وہ اپنے گھروں میں پیدا ہونے والے بچوں کو شہر میں نہیں رکھتے تھے، گاؤں اور دیہات میں بھیج دیا کرتے تھے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ گاؤں کا جو ماحول ہوتا ہے وہ شہروں کے مقابلے میں بہت صاف ستھرا ہوتا ہے۔ آب و ہوا وہاں کی صاف ستھری ہے، غذائیں بالکل پیور ہیں اور اچھی غذائیں دی جا رہی ہیں۔ اور پھر عربوں میں اس زمانے میں شہر کے مقابلے میں، مکۃ المکرمہ کے مقابلے میں جو گاؤں دیہات تھے وہاں کی زبان بھی صاف رہتی تھی، بہت فصیح اور بلیغ بولا کرتے تھے گاؤں دیہات میں لوگ۔ شہر ہے
مکۃ المکرمہ کے لوگ پوری دنیا سے آ رہے ہیں، ایک دوسرے سے مل رہے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، لینگویجز کا اور زبانوں کا ایک دوسرے میں تبادلہ ہو رہا ہے، تو ان کی زبان کا اثر ان کے اوپر، ان کی زبان کا اثر ان کے بول چال پر پڑ رہا ہے، تو زبان بدل رہی ہے۔ لیکن جو دیہات کے رہنے والے ہیں وہ بالکل خالص اور پیور عربی بولنے والے، غذا بھی بالکل صاف ستھری اور خالص ہے، آب و ہوا بھی بالکل صاف ستھری اور خالص ہے۔ ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے وہاں کے جو عرب تھے اور شہر کے رہنے والے خاص طور سے اپنی اولاد کو، اپنے گھروں میں پیدا ہونے والے چھوٹے چھوٹے بچوں کو پرورش کے لیے، رضاعت کے لیے، دودھ پلانے کے لیے گاؤں اور دیہات کو بھیجا کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت کا مسئلہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دودھ پلانے کا مسئلہ، تو دائی کا جو انتخاب ہے، مرضعہ دودھ پلانے والی کا جو انتخاب ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے۔ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے کہ وہ کون سی خوش قسمت خاتون ہیں جن کی پرورش میں، جن کی تربیت میں، جن کی رضاعت میں اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور کیا حالات وہاں پیش آئے اور کیسی ان کی زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی گود میں تشریف لانے کے بعد تبدیل ہوئی۔ یہ سب انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔